نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله العظيم تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو اپنی ذات اور صفات میں بالکل تنہا اور یکتا ہے، جس کی الوہیت، ربوبیت، ذات اور صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اور درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ معزز سامعین و حاضرین، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نے آپ کے سامنے مسائل نکاح یہ والا موضوع شروع کیا تھا، جس میں ہم نے نکاح کی اہمیت، افادیت قرآن اور حدیث سے بیان کی تھی۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز اسے آگے پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے
حق سچ بات کو بیان کرنے اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ انتخاب کیسا ہونا چاہیے، شوہر نے بیوی کا انتخاب کیسا کرنا ہے اور بیوی نے شوہر کا انتخاب کیسا کرنا ہے، والدین کی ذمہ داری کیا ہے اور ولی کی ذمہ داری کیا ہے۔ 4 چیزیں انشاءاللہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا چلا آ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو بھی بیان ہوگا، جو بھی گفتگو کریں گے، جو بھی آپ کے سامنے خطبہ رکھیں گے، انشاءاللہ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا۔ آج انشاءاللہ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ شوہر کے لیے عورت کا، بیوی کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے۔ اس میں 2 باتیں سامنے آئیں گی، شوہر نے انتخاب بیوی کا کس طرح کرنا ہے، اور نمبر 2 کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ایک رواج ہے، رواج یہ ہے کہ شوہر کے جو مرد ہوتا ہے اس کے گھر والے عزیز و اقارب وہ بیوی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، جو اس نے ان کے لیے بیوی سلیکٹ کرنی ہوتی ہے، عورت کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر والے جاتے ہیں۔ تو جو اس کے گھر والے ہیں، والدین ہیں یا رشتہ دار ہیں، جب وہ اپنے بیٹے کے لیے کسی بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے کون کون سی چیزوں کو ملحوظ خاطر مد نظر رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، کہ 4 باتوں میں عورت کا انتخاب کیا جا سکتا ہے، 4 باتوں میں عورت کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 لمالہا، نمبر 2 ولحسبہا، نمبر 3 ولجمالہا، نمبر 4 ولدینہا، کہ والدین جب اپنے بیٹے کے لیے بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جائیں تو 4 باتوں کی وجہ سے اس عورت کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 وہ مالدار ہو، نمبر 1 وہ مالدار ہو، مالداری کی وجہ سے بھی عورت کو انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 ولحسبہا، اس کا حسب نسب اچھا ہو، گھرانہ اس کا اچھا ہونا چاہیے۔ نمبر 3 ولجمالہا، عورت خوبصورت ہونی چاہیے۔ نمبر 4 ولدینہا، اور عورت دیندار ہونی چاہیے۔ اب اس کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بیان کیا کہ 4 خصوصیات کی بنا کے اوپر، ان 4 وجوہات کی بنا کے اوپر آپ اپنے بیٹے کے لیے اس کی بیوی کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ لیکن آگے کیا حکم دیا گیا کہ ان میں سے بہترین وہ عورت ہے جو دیندار ہوگی، کیونکہ وہ آپ کے بیٹے کے لیے بھلائی کا کام سر انجام دے گی۔ اب یہاں پر ہمیں حکم کیا دے دیا گیا کہ جو 4تھی بات ہے والدینہا، وہ عورت دیندار ہونی چاہیے، وہ عورت صالح ہونی چاہیے، وہ عورت قرآن اور حدیث سے معمور ہونی چاہیے، اس کے اندر قرآن اور حدیث کے علوم ہونے چاہیے، وہ عورت دنیا میں ایک اچھی خاصی دیندار عورت ہونی چاہیے۔ اس عورت کا انتخاب سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد کیا بیان کیا گیا کہ اگر آپ دیندار عورت کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ آپ کے لیے بھلائی کا کام سر انجام دے گی۔ معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے کہ دیندار عورت وہ آپ کے لیے بھلائی کا کام سر انجام دے سکتی ہے۔ اگر آپ 3 خصوصیات کی وجہ سے عورت کو سلیکٹ کرتے ہیں، مال کی وجہ سے، حسب کی وجہ سے
اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، تو اس میں یہ چوتھی بات جو ہے وہ بیچ میں شامل نہیں ہوگی۔ کون سا عنصر؟ بھلائی والا، بہتری والا، یہ عنصر اس میں شامل نہیں ہوگا۔ پریفرنس کیا ہے؟ پریارٹی کیا ہے کہ دیندار عورت کا انتخاب کیجئے، اس میں آپ کے لیے بھلائی اللہ تعالیٰ رکھ دے گا۔ دیندار عورت کا انتخاب کریں گے تو اس کے بعد پھر تیسری خصوصیات میں سے جو باقی تین ہیں ان میں سے ساتھ جون سے مرضی اختیار کر لیں، اس کی خوبصورتی دیکھ لیں، اس کی حسب اور نسب دیکھ لیں، اس کا مال دیکھ لیں، لیکن معیار دینداری ہونا چاہیے، معیار اس کا اچھا انداز قرآن اور حدیث والا ہونا چاہیے اگر ہم بھلائی چاہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بگاڑ سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے والدین جب بچے کے لیے بیٹی کا انتخاب کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ حسب نسب کو دیکھتے ہیں، برادری کو دیکھتے ہیں، حالانکہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا بیان کیا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، پھر میں نے تمہارے کنبے اور قبیلے بنائے، کیوں بنائے؟ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے تعارف رکھ سکو کہ یہ کس قبیلے کا ہے، یہ کس قبیلے کا ہے۔ عورت کی اور مرد کی شادی کے انتخاب میں اس کو مد نظر رکھنا، اس کو پریفرنس دینا، یہ اسلام میں کسی بھی جگہ کے اوپر جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ کیا بیان کرتے ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بزرگی والا، اللہ کے نزدیک عزت والا، اللہ کے نزدیک شرف والا کون سا شخص ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے؟ متقی اور پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے احکامات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اس کا اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، اس کی عبادات معاملات، ہر چیز میں آپ دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور ان کی اتباع وہ آپ کو اس میں جھلک نظر آئے گی۔ وہ متقی اور پرہیزگار بندے ہیں۔ جو ہم نے معیار بنائے ہوئے ہیں متقی اور پرہیزگاروں کے، وہ متقی اور پرہیزگاروں کے معیار نہیں ہیں۔ معیار کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ وہ متقی پرہیزگار کون ہوگا؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، خشیت الہی، للہیت اپنے اندر پیدا کرنے والا ہوگا، جو توحید کا پاسدار ہوگا، توحید کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، ان کی اتباع اس کے زندگی کے ہر لمحے لحظے اور گھڑی سے وہ واضح طور پہ نظر آ رہی ہوگی۔ وہ بندہ پرہیزگار ہوگا، وہ بندہ متقی ہوگا۔ جو آج کل ہم نے معیار بنائے ہیں یہ متقی اور پرہیزگاروں کے معیار نہیں ہے۔ تو ہم لوگ جب بیٹے کے لیے بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں سب سے پہلے ہم حسب کو دیکھتے ہیں، اس کی نفی۔ اس کے بعد ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ عام ہو چکا ہے، ہماری عورتیں، ہمارے مرد حضرات گھروں سے باہر نکلتے ہیں، باہر پڑھتے چلتے ہوئے عورت کی نظر مرد کے اوپر پڑ گئی یا مرد کی نظر عورت کے اوپر پڑ گئی۔ اب نظر مرد جو ہے اس کی خوبصورتی میں فرشتہ ہو گیا، مرد اس کی خوبصورتی میں فرشتہ ہو گیا، اور اس نے کیا ارادہ کر لیا کہ اب میں اسی سے ہی شادی کروں گا۔ عورت نے اگر کسی لڑکے کو دیکھا، اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی، اس کی محبت میں فرشتہ ہو گئی، اس کے حسن میں، اس کے جمال میں فرشتہ ہو گئی، اور یہ ارادہ کر لیا، نیت کر لی کہ یہ خوبصورت ہے، اب میں اسی سے نکاح کروں گی۔ یہ طریقہ بالکل ناجائز ہے۔ پہلے دینداری ہوگا، دین کو دیکھا جائے گا، اگر بندہ دیندار ہے تو اس کے بعد اگر یہ اس میں خصوصیات پائی جاتی ہیں تو پھر اس کے لیے انتخاب کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ انتخاب نہیں ہو سکتا۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ مرد کسی لڑکی کو دیکھتا ہے، اس کی محبت میں فرشتہ ہوتا ہے، گھر والوں کو کہتا ہے کہ میں نے اس جگہ پہ شادی کرنی ہے، گھر والے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے مناسب رشتہ نہیں ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ گولیاں کھا لے گا، اپنے آپ کو شوٹ کر لے گا، خودکشی کی طرف چلا جائے گا،
یہ اسلام میں ناجائز ہے، اسلام میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے، نہ ہی اسلام اس چیز کی اجازت کسی مسلمان مرد کو اور عورت کو دیتا ہے۔ ہمیں دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، ہمارا انتخاب ایسا ہونا چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ پھر ہمارے والدین کیا کرتے ہیں؟ لڑکی کے انتخاب میں اس کی دینداری کو کس طرح پرکھا جاتا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں بڑا ہی اہم نقطہ ہے، جس کا معیار بڑا ہی غلط رکھا گیا ہے۔ معیار کیا ہے؟ عورت سے جا کے پوچھا جاتا ہے، بیٹی سے جا کے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹی تم کتنا پڑھی لکھی ہو؟ وہ کہتی ہے میں نے ایم اے انگلش کیا ہوا ہے، وہ کہتی ہے میں نے ایم فل انگلش کیا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ پڑھی لکھی ہے، ہم اس لیے اس کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم وہ دنیا کی تعلیم رکھنے والی ہے۔ میرے نبی نے جس علم کو حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، میرے نبی نے اس حدیث میں جس دیندار عورت کا حصہ رکھا ہے، وہ دیندار عورت کون سی ہے؟ جو قال رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے علم کو جاننے والی ہوگی۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ اگر ہماری کوئی بھی بچی مدرسے میں 6 سالہ درس نظامی کر کے فارغ ہو کر گھر بیٹھی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ رشتہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جاہل ہے، اس نے دنیا کا علم حاصل نہیں کیا۔ اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں کہ تم میں سے شرف والا، تم میں سے عزت والا، تم میں سے زیادہ رتبے والا، تم میں سے زیادہ مقام والا وہ شخص ہے جو دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، جو قرآن اور حدیث کے اوپر عبور رکھتا ہے، جو اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ دنیا کے علوم تو صرف دنیا کی مہارت کے لیے ہے میرے بھائیوں، وہ دیندار کا معیار نہیں ہے، وہ دینداری کا سٹیٹس نہیں ہے۔ دنیا کو دیکھنے کے لیے، دنیا کے معیار کو پرکھنے کے لیے، دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں دنیا کے علوم کو ضرور دیکھ لینا چاہیے، لیکن جو پریفرنس ہے، جو پریارٹی ہے، وہ کون سی ہونی چاہیے؟ دینداری، کہ یہ قرآن کے علوم کو کتنا جانتی ہے، کیا قرآن کا ترجمہ، قرآن کے فہم کو، قرآن کے تدبر کو یہ جانتی ہے، حدیث کے علوم اس کو پتہ ہے، حدیث کو پرکھنے والی، حدیث کو جاننے والی ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم لوگ پہلے دیکھیں گے، ان چیزوں کے مطابق اپنے بچوں کی شادیاں کریں گے، ان چیزوں کے مطابق اپنے بیٹے کے لیے بیٹی کا انتخاب کریں گے، اس کے لیے بیوی کا انتخاب کریں گے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ دیندار عورت بیوی لے کر آؤ گے تو اللہ تمہارے گھر میں برکت عطا فرمائے گا، تمہارے لیے بھلائی رکھ دے گا۔ میری اور آپ کی بات تو غلط ہو سکتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی تضاد ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم نبی کی بات میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ تو صالح عورت، اس کا انتخاب بہت زیادہ ضروری ہے۔ والدین جب بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جائیں تو اس میں سب سے پہلے بات یہ ہونی چاہیے کہ اس کی دینداری کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، پھر اس کے بعد نسب ہے، اس کے بعد مال ہے، اس کے بعد اس کی خوبصورتی ہے، سب سے پہلا عنصر دینداری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں ہے یہ، اور راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، یہ جو دنیا ہے پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ اور پھر بیان کیا کیا؟ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، جو دنیا میں بہترین چیز فائدہ اٹھانے والی ہے وہ کیا ہے؟ نیک اور صالح بیوی۔ اب جب ہم نیک اور صالح بیوی کا انتخاب کریں گے تو اس بچے کے لیے بھلائی بھی ہم کر رہے ہیں، اس بچے کے لیے رزق کا معاملہ بھی کر رہے ہیں، اس بچے کے لیے سب سے بڑی بات کہ جو آگے آنے والی نسل ہے، اس نسل کو قرآن اور حدیث کے مطابق تربیت کرنے والی جو ہم گھر میں لا رہے ہیں وہ عورت نیک اور صالح ہے، اور جو نیک عورت صالح ہوگی انشاءاللہ اس کی اولاد بھی آگے نیک اور صالح ہوگی۔ یہ تربیت کا انداز ہے۔ آج کل ہم نے ان چیزوں کو ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کی طرف لوٹنا ہوگا، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا۔ ہمارے گھروں میں کون سا ایسا گھر ہے جس میں شادی کا طریقہ نہیں اپنایا جاتا، جس میں بچوں کی شادیاں نہیں کی جاتی، جس میں انتخاب نہیں کیا جاتا؟
ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن انتخاب کرتے وقت ہم نبی کی حدیث کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں، نبی کے حکم کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، کہنے کو تو ہم تقوی والے ہیں، کہنے کو تو ہم توحید پرست ہیں، کہنے کو تو ہم دنیا میں بہت عزت والے ہیں، اکرام والے ہیں، لیکن جب ہم بیٹے کے لیے بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے جاتے ہیں تو اس وقت ہم دین کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ کیسا ہمارا معیار ہے؟ اس معیار کی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس معیار کی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ بچوں کی جب شادی کرنی ہے تو معیار وہ رکھنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ ایک اور غلطی کی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، جب لڑکے والے اپنے بیٹے کے لیے لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، گھر سے والدین جاتے ہیں، بچے کا بھائی جائے گا، بچے کا تایا جائے گا، بچے کا چچا جائے گا، خالو جائے گا، کچھ عزیز و اقارب یا بچے کے دوست ہم لوگ ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں۔ جب بچی کے گھر جاتے ہیں تو وہاں پر بیٹھ کر کیا ہوتا ہے؟ کیا وہاں پر نمائش ہو رہی ہے؟ بچی کو بلاؤ جی، ہم نے بچی کو دیکھنا ہے۔ غیر محرم مرد ہے، غیر محرم مرد کے سامنے ہمیں اپنی بچیوں کو نہیں بھیجنا چاہیے۔ ہماری عورتیں جو ہمارے ساتھ جاتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جا کر اندر عورت کا انتخاب کر کے آئیں، اندر جا کر بچی کو دیکھ کر آئیں، بچی کی خوبصورتی، بچی کے دوسرے جو لوازمات ہیں وہ عورتیں ہیں، عورتیں جا کر دیکھ کر آئیں۔ مرد جو بے شک بیٹے کا ابھی باپ ہے، بیٹے کا بھائی ہے، وہ اس عورت کے لیے، اس بچی کے لیے غیر محرم ہے۔ لیکن افسوس کی بات، ہمارے گھروں میں یہ عام ہوتا ہے، رواج عام ہو چکا ہے۔ گھروں میں جاتے ہیں، بچیوں کو سامنے بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد ان کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں۔ اللہ کی قسم، میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس شخص نے خودکشی کر لی۔ اس کے گھر والوں سے پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ اس نے وجہ بتائی کہ میرے گھر میں لوگ آتے ہیں، بچی کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد بچی میں نقص نکال کے جاتے ہیں، فوراً مجھے کہہ کے جاتے ہیں کہ تمہاری بیٹی میں یہ نقص ہے، اور اس میں نقص کیا ہے؟ صرف دینداری کا۔ مدرسے کی فارغ بچی تھی، سکول کی پڑھی ہوئی نہیں تھی، مدرسے کی فارغ بچی تھی، یہ نقص نکال کے ہم لوگ اسے ریجیکٹ کر کے والدین کے منہ کے اوپر اس بچی کی برائیاں کر کے ہم لوگ چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ یار ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ ہماری بچیاں ہمارے گھر میں بھی مائیں بہنیں ہیں، ہم نے بھی اپنی بچیوں کی شادیاں کرنی ہے۔ یہ کیسا انتخاب ہے؟ ہم دوسرے کی بچی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور دیکھنے کے بعد ہم اس میں کیڑے نکالتے ہیں۔ یہ کیسا ہمارا دین ہے؟ اللہ کی قسم، یہ دین نہیں ہے۔ خدا را ان چیزوں کو دیکھیے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ وہ بچی جس کا باپ، جس کی ماں پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے انہوں نے اس کو جوان کیا، پڑھایا، اس کے لیے سارا انتظام و انصرام کرتے ہیں، اور ہم ایک منٹ کے اندر اس بچی کی برائیاں کر کے باہر چلے آتے ہیں۔ اگر نہیں پسند تو کوئی بات نہیں، کوئی اور دیکھ لیں، لیکن اس کی برائیاں بیان کرنا، اس کے بارے میں بدخوئیاں کرنا، اگر یہ معاملہ ہماری بچی کے ساتھ ہو تو مجھے بتائیں ہمارے اوپر کیا بیتے گی؟ خدا را والدین جتنے بھی ہیں گھروں میں جائیں، ضرور دیکھیں، بچیوں کا انتخاب کریں، لیکن اپنے دلوں کو دین کے ساتھ منور کریں۔ جب بچی سامنے آئے تو بچی کو دیکھ کر، اسے خوبصورتی کو دیکھ کر اپنے بچوں کے لیے اس کا انتخاب کریں، دینداری کو دیکھ کر اس کا انتخاب کریں۔ اگر پسند نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اس میں نقص نہ نکالیں، اس کی بدخوئیاں، اس کی برائیاں نہ کریں، کیونکہ کل کو یہ چیزیں ہمارے سامنے بھی آ سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور انتخاب کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تزوج الودود الودودا، کہ تم اپنے بیٹوں کی شادیاں ان بچیوں کے ساتھ کرو جو محبت کرنے والی ہیں اور زیادہ بچے جننے والی ہیں، کیونکہ کل کو روز محشر والے دن میں دوسری امتوں کے اوپر
کثرت امت کی وجہ سے میں فخر کروں گا۔ اب یہ انتخاب کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ ہمیں کس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ یہ بچیاں زیادہ بچے جننے والی ہیں، یہ بچیاں زیادہ محبت کرنے والی ہیں؟ ہمیں پتہ اس طرح چلے گا ان کے بیک ریکارڈ سے، ان کے نسب سے، کہ ان کے جو نسب والی عورتیں ہیں وہ بچے زیادہ جننے والی ہیں، ان کے نسب والی عورتیں اپنے خامدوں کے ساتھ محبت رکھنے والی ہیں، ان کے ساتھ محبت کا انداز زیادہ ہے، اس لیے ہم اس طرح کی عورت کو سلیکٹ کریں گے۔ اور اس میں بھی دیکھنا یہ چاہیے کہ عورت وہ کنواری ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں تھا۔ جب ہم جنگ سے واپس آئے تو میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے شادی کر لی ہے۔ پوچھا اچھا شادی کر لی ہے، عورت کنواری ہے یا بیوہ ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بیوہ سے نکاح کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے کنواری عورت سے شادی کیوں نہیں کی؟ تو اس کے ساتھ کھیلتا اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی۔ معنی کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے کہ جو کنواری عورتیں ہوتی ہیں وہ تمہارے سکون کے لیے، تمہاری لذت کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے وہ بیوہ عورتوں سے زیادہ آگے ہوتی ہیں۔ اسی لیے پہلے انتخاب میں آپ لوگ کنواری عورت کو دیکھیں، اگر کنواری نہیں ملتی تو اس کے بعد آپ لوگ بیوہ کی طرف جائیں۔ اگر بیوہ زیادہ ضرورت مند ہے تو پھر آپ بیوہ کا انتخاب کریں، لیکن پہلا انتخاب کون سا ہونا چاہیے؟ وہ انتخاب کنواری عورت کا ہونا چاہیے۔ یہ تھا شوہر کے گھر والوں کے لیے اور شوہر کا انتخاب کہ شوہر اپنی بیوی کا انتخاب کس عورت کو کر سکتا ہے۔ اب دوسری طرف آئیں کہ عورت وہ اپنے شوہر کا انتخاب کس طرح کر سکتی ہے۔ اس میں بھی کچھ ہمیں قرآن اور حدیث سے معلومات لینی چاہیے۔ عورت کیونکہ کمزور ہوتی ہے، یہ دیکھا گیا ہے، عورت کمزور ہوتی ہے، وہ اپنے نفع اور نقصان کا فائدہ نہیں سوچ سکتی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ عورت اپنی مرضی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، اس کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت ہونا ضروری ہے۔ فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے نکاح کوئی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسری حدیث میں بیان کیا گیا کہ اگر کوئی بھی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے عورت، فَنِكَاحِهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحِهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحِهَا بَاطِلٌ، 3 مرتبہ فرمایا کہ اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ چچا داد بیٹے، ان کو بیٹا بھی کہا جاتا ہے، اور عباس کے بیٹے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ میرے اس بیٹے کو فقیہ اور عالم بنانا۔ وہ بیٹا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں زانیہ ہیں جو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہیں۔ آج اپنے معاشرے کے اوپر نظر دوڑائیے، ہمارے معاشرے میں گھروں سے بھاگ کر لڑکیاں نکاح کر رہی ہیں، گھروں سے بھاگ کر عدالتوں میں جا کر نکاح کر رہی ہیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ عورت ولی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، اگر وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے، وہ زانیہ عورت ہے، اور ہم لوگ اپنے گھروں سے نکل کر نکاح کر رہے ہیں۔ اس کی اسلام میں کوئی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب ولی کے لیے حکم کیا ہے؟ ولی کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تم اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہو تو تم کیا کرو، اپنی بیٹی سے اجازت طلب کر لیا کرو، اسے کہو کہ فلاں میں رشتہ دے کر آیا ہوں، کیا تم اس رشتے کو پسند کرتی ہو؟ اگر تو وہ تمہیں اجازت دے دے، اور اس کی اجازت کیا ہے؟ اس کی خاموشی۔ اگر وہ خاموش رہتی ہے تو سمجھو اس کی اجازت ہے، اور اگر وہ بول دیتی ہے کہ ابا جی بھائی جان میں اس جگہ پہ شادی نہیں کرنا چاہتی، تو پھر ولی کی ذمہ داری ہے کہ ولی اس کا نکاح اس جگہ کے اوپر نہ کرے۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ بگاڑ بھی عام ہے، بچیاں کہتی ہیں کہ ابا جی ہم اس جگہ پہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی، اور ابا جی کیا کہتے ہیں کہ میری تو ناک کٹ جائے گی،
بھائی کہتا ہے میری تو ناک کا جنازہ نکل جائے گا اگر میں نے تمہاری اس جگہ پہ شادی نہ کی۔ لڑکی کی اجازت کے بغیر ہم لوگ اس کی شادی اس جگہ پہ کر دیتے ہیں اور اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے۔ رزلٹ کیا ہے؟ عدالتوں میں جا کر دیکھ لیجئے، عدالتیں بھری ہوئی ہیں، عورتیں خلا لینے کے لیے آ رہی ہیں، مرد طلاق دے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا انتخاب دیندار عورت نہیں ہوتی، ہمارا انتخاب دیندار عورت، صالحہ عورت نہیں ہوتی۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ولی ہوتا ہے عورت کا، جب بچی کی شادی کرنا چاہے یا بچے کی شادی کرنا چاہے، وہ اپنے بچوں سے اجازت طلب نہیں کرتے، وہ اپنی مرضی کے ساتھ بچوں کا رشتہ کسی دوسری جگہ کے اوپر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس گھر میں بھلائی کبھی بھی نہیں آ سکتی جس گھر میں نبی کی مخالفت کی جائے۔ جو کام نبی کی مخالفت کے ساتھ کیا جائے میرے بھائیوں اس میں کبھی بھی بھلائی نہیں آ سکتی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے بچوں کا رشتہ کرتے ہوئے والدین اور شوہر کی ذمہ داری کیا ہے کہ دیندار صالح عورت کا انتخاب کرے، اور بچی کے لیے کیا ہے کہ خود اپنی مرضی سے نکاح نہ کرے، اس کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے، ولی اس کا نکاح کرے۔ اور ولی کے لیے ضروری چیز کیا ہے کہ جب اپنی بچی کا نکاح کرنے لگے تو بچے یا بچی سے اجازت طلب کر لیا کرے۔ اگر وہ اسے انکار کر دیتی ہے تو اس کا نکاح اس جگہ کے اوپر نہ کرے، وہ ناجائز ہے، وہ باطل ہے، اس کی اسلام میں کوئی بھی گنجائش اور جگہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ مسائل بڑے اہم تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی سے آگے سے میں کنٹینیو کروں گا، جس میں ہم نکاح کے بارے میں بیان کریں گے، حق مہر کے بارے میں بیان کریں گے، اور ہم لوگ اگر نکاح میں جاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ان کو دعائیں کون سی دینی چاہیے، بچوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے نکاح کے لیے۔ یہ بقیہ چیزیں انشاءاللہ ہم اگلے خطبات میں بیان کریں گے۔ گزارش میری یہی ہے کہ 5 منٹ کم 1 بجے ہم خطبہ جمعۃ المبارک شروع کرتے ہیں۔ وقت مقررہ کے اوپر مسجد میں تشریف لایا کریں تاکہ جو قرآن اور حدیث اور جو مسائل ہم لے کر آتے ہیں ان مسائل کو آپ سنیں، اور سننے کے بعد اپنے اوپر بھی نافذ کریں اور لوگوں کو بھی جا کر بتائیں کہ ہمارا قرآن اور ہماری حدیث ہمیں کیا کہتی ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔